جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ قابل احترام حضرت مولانا عبدالرزاق شاہ صاحب، سجادہ نشین بارگاہ منوار علی شاہ صاحب محبوب نگر، پروفیسر کودن رام صاحب ممبر آف لیجسلیٹو کاؤنسل، ستیہ نارائن صاحب MLC CPI، ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران اور معزز سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے اور میں آپ کے اور پروفیسر کودن رام کے درمیان میں زیادہ دیر کھڑے رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ محبوب نگر آنے کا موقع ملا مجھے، اسی اسٹیج سے اور اسی میدان سے میں نے 2024 وقت کے بل پر آپ سے القاء کیا تھا۔ بہرحال بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن واقعہ حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ پہلا ٹاپک ہے ہمارا کہ مائنارٹی ڈکلیریشن جو کانگریس پارٹی نے 2023 کے الیکشن کے موقع پر جو کہا تھا اس پر کہاں تک عمل آوری ہوئی ہے، اور دوسرا عنوان ہے آپ کے اسٹیج پر وہ ہے SIR کا معاملہ کہ مختلف ریاستوں میں SIR ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس تلنگانہ میں بھی 25 جون سے SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے، لہٰذا ایک جلسے کے اندر ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، لیکن سید حامد صاحب جو وائس چانسلر رہ چکے ہیں ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، ان کا ایک شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ذاکر صاحب، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے، کہ پورا جسم اس وقت مائنارٹیز کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا زخم۔ ہم نے ہر پارٹی کا پرچم کھولا اور ان کے حق میں نعرے لگائے، لیکن سوچئے کہ ان سیکولر پارٹیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا انصاف کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی بھارتیہ جنتا پارٹی جب سے آئی ہے 2014 کے الیکشن کے بعد سے ملک کی صورتحال بدل گئی ہے، لیکن 2014 سے پہلے جو کچھ ہوا اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کس کے کندھوں پر ڈالیں گے؟ لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک باتیں ہماری کمیونسٹ پارٹی کے قائدین نے جو بات کہی ہے اس کی ہم کو بڑی خوشی ہے کہ وہ جانتے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہے، اور مجھے خوشی ہے ہمارے کل جماعتی یہاں کے ذمہ داروں کو، تمام ذمہ دار، کہ انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلم اسکالرز کو اور مختلف پارٹیوں کو مدعو کیا، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک ہمارے درمیان میں پروفیسر کودن رام صاحب رہیں گے اور آپ جیسے لوگ رہیں گے، یہاں پر مائنارٹیز کے لیے زمین تنگ نہیں کی جائے گی اور ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کے حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے کہ یقیناً ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیجئے، لیکن دوسری طرف ہم سیکولر پارٹیوں سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے BJP کا خوف دلا کر ہمارے ووٹ تو حاصل کیے، ہر 5 سال میں ایک دلاسوں کی فہرست اور ایک وعدوں کی فہرست ہمارے سامنے آتی ہے، اور الیکشن کے بعد وہ سارے وعدے ایک بے وفا عاشق کی طرح اس کو بھلا دیا جاتا ہے، پھر 5 سال کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کی یاد آتی ہے۔ میں دور نہیں جاؤں گا، میں پورے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت آپ جانتے ہیں SIR کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ بنگال کے اندر ممتا بنرجی کو جو شکست ہوئی ہے، جو ووٹ چوری کیے گئے ہیں، راہل گاندھی نے سچ کہا کہ ووٹ چوری کیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 کروڑ ووٹوں میں سے اگر آپ 66 لاکھ ووٹوں کے نام اگر فہرست سے نکال دیتے ہیں تو پھر جمہوریت کہاں باقی رہتی ہے؟ 67 lakhs voters' names have been deleted from the voter list in West Bengal. اس کے بعد معاملہ چلا، سپریم کورٹ میں گیا، 27 لاکھ لوگ ووٹ نہیں ڈال سکے ہیں۔
اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں اسٹیٹسٹکس، ہندو کے اسٹیٹسٹکس دیکھیے کہ جو علاقے مسلمانوں کے تھے، مرشد آباد، مالدہ، 24 پرگنا، وہاں سے 2-2 لاکھ لوگوں کے نام نکال دیے گئے ہیں مسلمانوں کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، ووٹر لسٹ کے اندر ہر طبقے کے نام نکالے گئے، لیکن آپ لسٹ نکال کر دیکھیے ویسٹ بنگال کے اندر جن علاقوں میں مسلمان میجورٹی میں ہیں وہاں کے نام نکالے گئے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں ان علاقوں سے بی جے پی کامیاب ہوتی ہے۔ جو بی جے پی کی کامیابی ویسٹ بنگال میں ہوئی ہے، آسام میں ہوئی ہے، یہ محض آپ جانتے ہیں کہ یہ SIR کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ لہذا میں آپ سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ 25 جون سے SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے اور کوئی حکومت اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ میں تلنگانہ گورنمنٹ سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں، بلکہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ کرناٹک کی حکومت سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی ہے SIR کے خلاف میں، لہذا ہماری تلنگانہ گورنمنٹ بھی سپریم کورٹ سے رجوع ہو اور کہے کہ یہ جو معاملہ یہاں پر ہو رہا ہے SIR کا، یہ محض یہاں کے دلتوں کے ووٹ نکالنے کے لیے، محروم طبقوں کے ووٹ نکالنے کے لیے، مائنارٹیز کے ووٹ نکالنے کے لیے SIR کا عمل ہو رہا ہے۔ لہذا ہم تلنگانہ میں SIR اس وقت تک نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ اعلان نہیں کرتا ہے کہ 2002 میں اگر کسی کا نام نہیں بھی ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں 2026 میں شامل کیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھ لیجئے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے نام آپ کے کٹ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد نہ CPI، نہ کانگریس، نہ مجلس، کوئی یہاں پر بی جے پی کو آنے سے نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے آسام کے اندر لاکھوں لوگوں کو نکال دیے گا NRC کے نام پر، اور اس کے بعد وہاں پر جو کھیل کھیلا گیا کہ فارنرز کے نام پر، انفلٹریٹرز کے نام پر۔ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ کتنے لوگ بنگلہ دیش کے مسلمان آسام میں آئے ہیں، آپ بتائیے اسٹیٹسٹک۔ آج تک آسام کی گورنمنٹ اسٹیٹسٹک نہیں پیش کر سکی، صرف الیکشن پروپیگنڈے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہاں پر آبادی کو برابر رکھنا چاہتے ہیں، غیر مسلموں کا اقتدار چاہتے ہیں آسام میں، تو بی جے پی کو ووٹ دو۔ چنانچہ تیسری مرتبہ بی جے پی آسام کے اندر اقتدار پر آئی ہے، اور صرف بائی دی پولرائزیشن آف دی ووٹس اونلی، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے بی جے پی الیکشن جیتتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بی جے پی کا ایک نعرہ تھا 2014 کے بعد، وہ نعرہ یہ تھا کہ کانگریس مکت بھارت ہم بنائیں گے، کانگریس کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور انہوں نے کانگریس کو بالکل کونے میں رکھ دیا۔ آج ہندوستان کی 29 ریاستوں میں صرف 4 ریاستوں میں کانگریس اقتدار پر ہے، وہ ہے تلنگانہ، کرناٹک، کیرلا اور ہماچل پردیش، اور 22 ریاستوں کے اندر آج بی جے پی کا اقتدار قائم ہو چکا ہے۔ آپ کیسے اس طاقت کو روکیں گے؟ میں سیکولر پارٹیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیکولرزم کو زبان سے نہیں بلکہ اس کا عملی ثبوت دیجیے۔ آج آپ کے اسٹیج پر کتنے کانگریس کے لیڈر موجود ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ ملت کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ نے ان کو دعوت دی ہے لیکن نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بڑھ گئی کہ یہ جو جلسہ ہے وہ کانگریس کے خلاف میں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ مجھ سے ووٹ مانگتے ہیں اور میری شکایت آپ سننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر میں کیوں آپ کو ووٹ دوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر الیکشن کے موقع پر ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہم کو ووٹ نہیں دیں گے تو بی جے پی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہماری شکایت بھی جو سنیے، جمہوریت کے اندر اختلاف کرنے کی، ڈسنٹ کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے، اور بہترین موقع آج محبوب نگر کے لوگوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ میں بارہا کہا ہوں کہ محبوب نگر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پوری ریاست میں نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ستمبر میں اسی گراؤنڈ میں جلسہ آپ نے رکھا وقت کا، جس میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب تشریف لائے تھے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تشریف لائے تھے، آپ لوگوں نے مجھے بھی یاد کیا تھا، اور وہ پہلا جلسہ یہاں ہوا تلنگانہ میں۔ اس کے بعد پورے اسٹیٹ کے ہیڈ کوارٹرز نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی یہ جلسے منعقد کیے گئے، اور ہم نے ایک پبلک اوپینین بنایا پورے تلنگانہ کے اندر۔ آج کا جلسہ بھی آپ نے یہ آغاز کر کے یہ آواز دی ہے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ کو حق ہے دستوری طور پر کہ آپ ان سے سوال بھی کریں۔
آپ بھی ان سے جواب طلب کریں. 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ میرے پاس کانگریس کا وہ وعدہ نامہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ دیں گے یہ دیں گے. اس میں پہلی بات کہی گئی تھی کہ 4,000 کروڑ روپئے مائنارٹیز کے لیے جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیے جائیں گے اور اس کے لیے کارپوریشن تقسیم کیا جائے گا. بتائیے یہ بجٹ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سارے سیاسی تجزیہ نگار جانتے ہیں کہ بجٹ کا الاٹ ہونا الگ چیز ہے, بجٹ کا خرچ ہونا ایک الگ چیز ہے. 5 سال میں TRS کی گورنمنٹ میں جو بجٹ آیا تھا 50% بجٹ has not been utilized for the development of the minorities. It is a fact کہ جو بجٹ تھا وہ بجٹ استعمال نہیں ہوا ہے, واپس کر دیا گیا ہے. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. کانگریس نے بجٹ تو الاٹ کیا ہے لیکن مجھے بتائیے اس بجٹ کو آپ نے مائنارٹیز کے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں بہت صاف کہتا ہوں, آپ جانتے ہیں میں 40 سال عوامی زندگی میں گزارا ہوں, میں کوئی عوامی عہدے کا خواہش مند نہیں رہا ہوں. بہت سی سیاسی پارٹیوں نے آفر کیا آپ یہ بنیے وہ بنیے, اور آج بھی ڈنکے کے چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کوئی منسٹر بنتا ہے تو ہم کو کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی چیئرمین بنتا ہے ہم کو خوشی نہیں ہے, اس کا اپنا مفاد ہے, اس کی اپنی خوشی ہے. قوم کی ترقی کے لیے برسردار پارٹی کیا کرتی ہے وہ ہمارا سوال ہے. کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلمان صدر جمہوریہ رہے ہیں, ذاکر حسین سے لے کر فخر الدین علی احمد تک. بتائیے ان صدور مملکت نے مسلمانوں کے کیا کیا؟ کتنے لوگ بڑے بڑے وزارتیں حاصل کیے, بڑے بڑے منسٹرز بنے مسلمان, لیکن کیا مسلمانوں کی پاورٹی ختم ہوئی؟ کیا مسلمانوں کی غربت ختم ہوئی؟ لہذا میرے نوجوانوں بزرگوں یہ مطالبہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں کی کابینٹ کے اندر مسلمان وزیر ہونا چاہیے. یہ کہنا چھوڑ دو کہ فلاں کارپوریشن کے اندر ہم کو چیئرمین شپ جائے, ہم کو ڈائریکٹر شپ جائے. ہمارا مطالبہ کیا ہو؟ یہ بیانر یہاں پر موجود ہے کہ آبادی کے تناسب سے سبھی طبقات کو سماجی تحفظ دیے جائے. ہم کو خیرات نہیں چاہیے. ہم سوال کرتے ہیں اندرما کی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر پاپولیشن کی بنیاد پر آپ نے کتنے غریب مسلمانوں کو گھر دیے ہیں؟ خیرات کے طور پر جہاں 200 سب کو دیے جا رہے ہیں 25 مسلمان کو دیتے ہیں آپ. سرکاری نوکری کے اندر فلاں چیز جاتی ہے. کیوں پاپولیشن کے بیس پہ؟ آن دی بیسس آف پاپولیشن وی وانٹ آور شیئر ان دی بجٹ آف دی تلنگانہ. اگر آپ سیکولر ہیں اور آپ اس ملک کے اندر دستور کی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو واٹ ایور کانسٹیٹیوشن گرانٹیڈ ٹو دی مائنارٹیز دیٹ شیئر مسٹ بی گیون ٹو دی مائنارٹیز. دوسری بات میں بڑے ادب کے ساتھ پروفیسر صاحب سے اور سب لوگوں سے کہتا ہوں, اٹ از ناٹ دی ڈیوٹی آف اونلی مسلم فار دی پروٹیکشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ سیکولرزم. بات ہوتی ہے سیکولرزم کی اور بات کی جاتی ہے کہ مسلمان سیکولرزم کو اپنے کندھے پر لے کے چلے. مسلمان تو پیدا ہی ہوا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے. سیکولرزم کی حفاظت صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, میرے ریڈی بھائی کی بھی ذمہ داری ہے, راؤ کی بھی ذمہ داری ہے, دلت طبقے کی ذمہ داری ہے. جب بات سیکولرزم کی آتی ہے, جب بات کانسٹیٹیوشن کی آتی ہے تو مائنارٹیز کو کہا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیے, آپ سیکولرزم کے ساتھ سب مل کر سیکولرزم کی حفاظت کریں گے تو یہاں پر کسی کمیونل پارٹی کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. وہ کانگریس پارٹی جس کو موتی لال نہرو نے اور جواہر لال نہرو نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے, رفیع احمد خودوائی نے اپنا جو ہے نا سینچا تھا خون دے کر, آج وہ کیا سیکولرزم پر قائم ہے؟ ہم کو افسوس ہے کہ کمیونسٹ پارٹیوں کا جو رول تھا اس ملک کے اندر, آپ جانتے ہیں کہ 37 سال تک the Communist Party was ruling party in West Bengal, and from last 10 years it was in Kerala. Now the leadership of the Communist Party have to introspect themselves, وہ اپنا محاسبہ کرے. ہم کو بڑا افسوس ہے کہ آج ہندوستان کی 29 ریاست میں کوئی ایک کمیونسٹ پارٹی کا چیف منسٹر نہیں ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. کمیونسٹ پارٹیاں اگر رہیں گی اس ملک کے اندر مضبوط تو اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت ہوگی, اس ملک میں ڈیموکریٹک ویلیوز بڑھیں گے. لیکن کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ 37 سال تک آپ ویسٹ بنگال میں رہے لیکن وہاں آپ کوئی کامیابی آپ کو نہیں مل سکی. ویسٹ بنگال کے اندر کانگریس کو 2 سیٹیں ملی ہیں اور 2 سیٹوں پر جیتنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے بھائی ہیں منی مسلمان. کوئی تیسری سیٹ کانگریس نہیں جیت سکی. آسام میں آئیے, آسام میں کانگریس کو 19 سیٹیں ملی ہیں, 19 سیٹوں میں 18 مسلمان ہیں.
ایک غیر مسلم ہے. اس طریقے سے مسلمان سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن ہم سیکولر پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مائنارٹیز کے جو اصل مسائل ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، پلیز کنسیڈر دیٹ ایشوز اینڈ امپلیمنٹ دیٹ ایشوز. وی ڈونٹ وانٹ دی اسٹار پارٹی. اسٹار پارٹی میں کون جاتے ہیں؟ بڑے سرمایہ دار لوگ جاتے ہیں، سیاسی قائدین جاتے ہیں. غریب کو کیا سیاسی آپ اسٹار میں بلاتے ہیں؟ اسٹار پارٹی مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس سے آپ اسٹار پارٹی کرتے ہیں. ہم کو ایسی اسٹار پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، آپ اماموں کو، مؤذنوں کو عید کے موقع پر کچھ کپڑے دے رہے ہیں. مسلمان اتنا غریب نہیں ہو گیا کہ اپنے امام اور مؤذن کو عید کا جوڑا نہ دے سکے. ہم چاہتے ہیں کہ جو آبادی ہماری تلنگانے کی 14% کی جو آبادی ہے، ان کے ساتھ ان ٹوٹل پاپولیشن میں یو ہیو ٹو گیو دا شیئر اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن آف مسلمس اونلی. جب کبھی ہمارا ترقی ہوگی، بہرحال وقت نہیں ہے، میں تو آتا رہتا ہوں محبوب نگر اور آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آخری میں بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا اسی کی بات سنتی ہے جو اتحاد کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج کا اجتماع ایک کل جماعتی اجتماع ہے. اس میں مسلم لیگ بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں. اپنے اس اتحاد کو باقی رکھیے اور حالات سے چوکنا رہیے اور خود اپنے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے. جگر مراد آبادی کے اس شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اور اللہ پر یقین ہے، ہم مٹائے نہیں جائیں گے، ہم ختم نہیں کیے جائیں گے. اسی لیے کہا جگر مراد آبادی نے، طول شب فراق سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو تو وہ سحر ہو کر رہے گی. یہ تاریخی ختم ہوگی اور ہندوستان پھلا پھولے گا. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا سیکولرزم ہمیشہ آگے بڑھے گا اور ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن برابر کا دیتے رہیں گے. میں آخر میں مسلم جوائنٹ کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور خاص طور پر جناب تقی حسین صاحب کو، جناب ہمارے مقصود بن احمد ذاکر صاحب کا میں مشکور ہوں کہ یہ میرے بہت ہی مخلص دوستوں میں ہیں. جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو مجھے یاد کرتے ہیں. میں آپ کے درمیان میں آیا، انہی کی وساطت سے آیا ہوں. لہذا یہ لوگ مخلص افراد جو آپ کے درمیان میں ہیں، اسٹیج پر سارے بیٹھے ہوئے لوگ جن کے اخلاص پر ہم شک نہیں کر سکتے ہیں، یہ جب بھی آپ کو آواز دیں گے آپ متحد ہوئیے، کیونکہ آپ کی طاقت ہی سامنے والے کو جھکا سکتی ہے اور اپنے حقوق کو آپ منوا سکتے ہیں. یار زندہ صحبت باقی. شکریہ. خدا حافظ.